اسٹریٹ لائٹس آج کے ٹائم بڑا ضروری ہے، اینڈ آج کے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ رورل ایریا میں اسٹریٹ لائٹس سے تو ٹاؤن کی بات ہی نہیں ہونا چاہیے. تو میں ان سے پھر بات کر کے انشاءاللہ آپ کو اس میں انشاءاللہ اچھی خبر مل جائے گی. میری آپ سب سے گزارش کری ارسپیکٹو آف اینی فیور، ریاکاری، ڈپلومیسی، پولیٹکس، ہمارا کام ہے، ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے ہم جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کام کریں اتنا بہتر ہے. میرا ٹیم ونڈرفل ہے، میرے مطلب جو میں دیکھ رہا ہوں، میرا پولیس کا ہے، میرا ریونیو کا ہے، میرا بلاک کا ہے، میرے انجینئرس ہر کوئی انجینئرس ہیں. مجھے کسی پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کہیں سپورٹ نہیں مل رہا ہے ابھی تک. میں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اینڈ ہیپی ود مائی ٹیم دیٹ وی ول گیو دا بیسٹ سروس ٹو دا پیپل انشاءاللہ. بٹ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ ریسورس کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں. سپوز آپ کو 4 پولز کہیں چینج کرنا ہے، ہمارے پاس 3 ہی ہے اپنے ریسورس سے، تو ہم 3 ہی دے سکتے ہیں، ہم 4 نہیں دے سکتے. یہ ہم نے سمجھنا ہے اور اتنا ہم نے اپنے آپ کو وائز بنانا ہے. رہا سوال لوکل لیول پہ ہماری بات چل رہی ہے، کہیں فالٹ مت ہے، کہیں فالٹ ہوا تو پھر فیڈر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، کہیں آپ کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو پھر اس کو 10 دن لگ گئے ہیں. میں نے یہ انسٹرکشن دے رکھی ہے اپنے پی ڈی ٹی کے انجینئر صاحبان کو کہ 2 دن جیسے گورنمنٹ کی ڈائریکشن بھی ہے کہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایون اگر آپ میرے موبائل کو دیکھو گے، آپ دیکھو گے 6 گھنٹے میں واپس ریپیئر کر کے لے آئے ہیں ایز پر دا ان پٹ گیون بائی دا پی ڈی ٹی ایگزیکٹو جاوید صاحب نے. تو کچھ 6 گھنٹے، کچھ 8 گھنٹے، کچھ 24 گھنٹے میں بھی تو واپس آ رہے ہیں ٹرانسفارمر اگر کوئی کسی کا خراب ہو رہا ہے. اس میں آپ کو کہیں انشاءاللہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں، آپ کو کہیں اس میں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. سب سے امپورٹنٹ آج کے ٹائم ہمارا ہے ونٹر پریپریشن. ونٹر پریپریشن میں ہم نے 2 میٹنگز کم سے کم کی اپنے لیول پہ، اینڈ 2 میٹنگ سے میں نے کو بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ میں آپ کو رات کو بھی فون کروں گا، دن کو فون کروں گا. میں نے آپریٹرس تک نمبر لیے اپنے پاس، اور میں آپریٹر کا نمبر نہیں لیتے ہیں. اینڈ میں نے ان کو کچھ اپنی ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی بہت سارے ڈسکشن ہوا، بہت زیادہ، خاص کر ایم ای ڈی کے ساتھ، کہ ہم کیسے ناٹ اونلی ٹاؤن، ہم رورل ایریا کو بھی کیسے ٹائملی صاف کریں گے، کلیئر کر دیں گے. تو جیسے ہمیں سوپور ٹاؤن کو دیکھنا، ویسے ہم نے ڈینگی وچا کو بھی دینا، روہما کو بھی دیکھنا، ہم نے آرم پورہ کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے یمرزل کو بھی دیکھنا ہے، راج پورہ کو بھی دیکھنا ہے، ہر کسی ایریا کو ہم نے دیکھنا ہے. اینڈ ان سے ایک ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کافی چینج ہوگی انشاءاللہ اس ونٹر میں، کہ برف جب بھی پڑے گی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں ترنت کوئک اس کا ریسپانس ہوگا. پھر بھی میں کنٹرول روم بنا رہا ہوں یہاں پر، اینڈ اس کنٹرول روم میں خاص کر سب سے بڑا کنٹرول روم میرا نمبر ہے، تو میں ہر دن اٹھا لیتا ہوں، کبھی اٹھا نہیں سکتے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی کنٹرول روم یہاں پہ رہے گا ہی، تو اس میں جب بھی کہیں ایسی کوئی دقت ہوگی تو آپ مجھے اسی وقت ایشو فلیگ کر سکتے ہیں. تو اس میں ونٹر کے لحاظ سے ہمیں ناٹ اونلی ہمیں روڈ کلینس، اس میں پی ڈی ڈی بھی آ رہا ہے، اس میں پی ایچ ای بھی آ رہا ہے، اس میں اریگیشن کا بھی رول آتا ہے، اینڈ اس میں کہیں نہ کہیں پی ایم جی ایس وائی کا بھی رول آتا ہے، اس میں آر این بی کا بھی رول آتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ سے میں نے ایشوز لیے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، میرے پاس فگرز بھی ہے. اینڈ میرا ایک ہی کنسرن رہتا ہے آر این بی کا، اینڈ آر این بی میں نے مجھے ایشور کر دیا کہ آنے والے 8-10 دنوں میں ہی ہم کا سارا ٹینڈرنگ پروسیس کمپلیٹ ہو پائے گا، تاکہ کیونکہ ان کو یہ رہ رہا ہے ٹینڈرنگ کے لحاظ سے جو روڈز باقی ان کو کلیئر کرنے ہیں، وہ تو ٹینڈرنگ کے لحاظ سے سکسیسفل ٹینڈر ہو، اس کے بعد الاٹمنٹ ہو، تو پھر اسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہم کون کون سے روڈز کلیئر کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہمیں رہتا ہے ایم ای ڈی کا، میکینیکل والوں کا، جو کہ سنو پلائنگ مشین ہے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ میں نے اور بھی ان سے گزارش کی 1 یا 2 مشین اور بھی ملیں گی انشاءاللہ، امید ہے. تو آپ کو کوشش ہم کریں گے بالکل کنوینس اسٹیج میں لا کر آپ کو کہیں دقت نہیں ہوگی. میں نے اریگیشن والوں کو بھی آج لایا تھا یہاں پر، اینڈ وہ آج کے ٹائم میں مرمت کر رہے ہیں، جو ریپیئرس ہو رہا ہے. یہ کم ہی ٹائم لگے، زیادہ ٹائم نہیں رہے گا یہ، لیکن پھر بھی پی ایچ ای والوں کو بھی بتا کے رکھا ہے، اینڈ پی ڈی ڈی والوں کو بھی بتا کے رکھا ہے کہ وہ اس پہ دھیان دے کر کوشش یہ کریں کہ آپ کو پانی بہتر سے بہتر ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے یہ گزارش رہے گی، آپ کہیں محلہ ہو کبھی، آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی مجھے کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمیں اس محلہ میں آج 2 گھنٹے پانی آنا چاہیے، نہیں آیا. ہمیں اس محلے میں 4 گھنٹے آنا چاہیے، نہیں آیا. 1 گھنٹے آنا چاہیے، نہیں آیا.
تو مجھے اچھا لگے گا، مجھے برڈن فیل نہیں کروں گا، مجھے اچھا لگے کہ ٹائملی آپ کو سروس ملے گی، وہی میری پہچان ہے، وہی میرا مطلب اس معاملے میں ایمان بھی ہے کہ جب آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم سروس دے دیں۔ اسی طرح پرسوں کسی کو ہمیں 400 MVA ہمارا ایک ٹرانسفارمر ہے، مجھے انہوں نے وہاں سے فون آیا، ہمیں 3 دن ہو گئے کہ ہمیں وہ ابھی بجلی نہیں ہے، مجھے لگا یہ صحیح نہیں ہے، کہاں سر یہ ٹھیک ہے، تو میں نے ڈپارٹمنٹ سے پھر فگر لیا، انہوں نے کہا سر یہ بالکل صحیح ہے، بیکاز یہ 400 ہے، 400 ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم کو سری نگر بھیجنا پڑا، اس کو اور 4 دن لگیں گے، کافی بڑا یہ اسٹیبلائزر ہے، ٹرانسفارمر ہے، تو پھر ان سے بھی گزارش کی، دوسرے دوستوں سے بھی گزارش کی، اینڈ ودن 24 hours ہم نے سری نگر سے پھر وہ لا کے ان کو وہاں پہ انسٹال کر دیا، وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے وہ محلے میں نہیں جانتا ان کو، فون پہ پھر بڑا شکریہ انہوں نے کیا، لیکن اچھا لگا جب میرے نوٹس میں آیا، جب نوٹس میں آئے گا نہیں تو میں کیسے کام کروں، میری آپ سب سے گزارش کی ارسپیکٹو آف اینی فیور، ریاکاری، ڈپلومیسی، پولیٹکس، ہمارا کام ہے، ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے، ہم جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کام کریں اتنا بہتر ہے۔ میرا ٹیم ونڈرفل ہے، میرے مطلب جو میں دیکھ رہا ہوں، میرا پولیس کا ہے، میرا ریونیو کا ہے، میرا بلاک کا ہے، میرے انجینئرس ہر کوئی انجینئرس ہیں، مجھے کسی پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کہیں سپورٹ نہیں مل رہا ہے ابھی تک۔ میں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اینڈ ہیپی ود مائی ٹیم دیٹ وی ول گیو دا بیسٹ سروس ٹو دا پیپل انشاءاللہ۔ بٹ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ ریسورس کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں، سپوز آپ کو 4 پولز کہیں چینج کرنا ہے، ہمارے پاس 3 ہی ہے اپنے ریسورس سے، تو ہم 3 ہی دے سکتے ہیں، ہم 4 نہیں دے سکتے، یہ ہم نے سمجھنا ہے، اور اتنا ہم نے اپنے آپ کو وائز بنانا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی پے بلز کی، کہ کوئی پے بل ایگزیکریٹڈ آتی ہے، آپ نے 200 یونٹس کنزیوم کیے، 400 دکھا رہا ہے، اس میں مجھے بل وائز مجھے شیئر کر دیجیے گا، تو کس بل میں آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ کس کی ایگزیکریٹڈ آتی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے، کیوں آئی ہے ایسے ہیں، تو میں بل بائی بل ان کو لے لوں گا، ایسے میں بولوں گا ہول سیل میں کہ سارے بلز خراب ہے تو پھر بات نہیں ہوگی، وہ مجھے شیئر کر دیجیے گا۔ آپ نے بات کی اسٹریٹ لائٹس کی، بڑا ایشو ہے، کیونکہ میں نے آج سے 15 دن پہلے اس کے بعد یہ بات چلی یہاں ٹاؤن میں اینڈ کسی لوکل سوشل میڈیا میں لیٹ آیا تھا، قریباً 7:30 بجے، 12 میٹنگ تھی، تو پھر میں جب وہاں سے میٹنگ تھی میں کہیں نہ کہیں جاتا ہوں اس ٹائم، تو مجھے لائکلی ٹائم تھا، میں ٹاؤن کو گھوما ادھر سے ادھر، ٹرانسپورٹ بھی کم تھا، تو مجھے لائٹ نظر نہیں آئی، یہ صحیح ہے، تو انسٹنٹلی پھر میں نے اپنے ایگزیکٹو افسر سے، چیف سے بات کی، طارق صاحب سے بات کی، ٹائم ان کو دے دیں گے، میں ان سے پھر بات کروں گا کہ اس کو کرانا ٹھیک ہے، اسٹریٹ لائٹس آج کے ٹائم بڑا ضروری ہے، اینڈ آج کے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ رورل ایریا میں اسٹریٹ لائٹس ہے تو ٹاؤن کی بات ہی نہیں ہونا چاہیے، تو میں ان سے پھر بات کر کے انشاءاللہ آپ کو اس میں انشاءاللہ اچھی خبر مل جائے گی۔ لنکس میں ہمارا جو میرے نوٹس میں آیا تھا، جو 2 لنکس جو مجھے لگ رہے تھے، ایک تو یہ توحید باغ اینڈ جس کو نا ممکا کروڑا بولتے ہیں، اینڈ دوسرا جو ہمارا جو شاہ درگاہ جو پیچ ہے بیچ میں، وہ بہت ہی خراب ہے، ان پہ میں نے بات کی ان سے، اینڈ سیکنڈلی آپ کے دوست نے مجھے بولا تھا وہ برج ہے ادھر مین چوک میں جو جا رہا ہے ادھر مسجد کی طرف، وہاں پہ کافی سلپی ہے، اینڈ رائٹ سائڈ پہ وہاں پہ ایک اینگل آئرن پیس اٹھ بھی گیا، وہاں بچہ جا سکتا ہے، آپ کا دوست نے مجھے دکھایا، ایک چل رہی ہے اس پہ میں نے بات کی، کیونکہ یہاں پہ نا بولنے پھر پروسیس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، بیکاز سسٹم ایسا ہے، اینڈ ہر کوئی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے 10 ٹائم یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں جو پروسیجر ہے کیا پروسیجر میں فالو کرتا ہوں کہ نہیں، اور ہم بھی ان کو یہ نہیں کہیں کہ پروسیجر کو بائی پاس کریں، ایسا بھی نہیں ہے، ادروائز انہوں نے مجھے ایک مہینے پہلے بولا تھا اس کے بارے میں، تو بٹ اس پہ بات چل رہی ہے، تو یہ تینوں چیز آپ کا ٹھیک ہو جائے، اس کرنے کی ضرورت، آپ مجھے واٹس ایپ پہ دیجیے گا کون سی لنک آپ کو لگ رہی کہ جہاں پر بھی کام ہونا چاہیے، اور ان کو بھی پرسو کر کے آنے والے ٹائم میں کم ہی ٹائم میں ان کا بھی انشاءاللہ کرا دیں گے۔ اسمارٹ میٹرز کے لیے ایک کمپنی کو دیا تھا یہ کنٹریکٹ، ایک ڈپارٹمنٹ ہی کر رہا ہے الٹیمیٹلی، تو ان کو اس سے ہمیں کافی یہ رہا کہ ان کو کیسے فیسلٹیٹ ہم نے کیا، کیسے سپورٹ رکھا، شولڈر دین آنلی کہ ہمارا آپ کا سوپور ٹاؤن یہ ون آف دا بیسٹ ٹاؤنز میں مانا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اسمارٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ہی مبارک ہو آپ کے سپورٹ سے، تو اس میں آپ کو بجلی اگر اچھی آئے گی تو اسی کی وجہ سے، پھر بھی اگر جو آپ نے بولا میرے نوٹس میں آپ نے لائے تو میں بات کروں گا کنسرن ایگزن صاحب سے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لائن یہ ٹرانسفارمر اٹھانے چاہیے تو اٹھا دو تاکہ کہیں دوسری جگہ پہ کام آئے، اینڈ ٹیکنیکلٹی وہی بتا دیں گے کہ اس کا کیسے یوزیج رہے گا۔ اچھا، لائسنس چارج آپ نے بات کی، لائسنس چارج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں سی او صاحب سے، میں بھی اس میٹنگ کے بعد
میں اس کو فی الحال بتا دوں گا سیو صاحب سے تاکہ آپ سے بات کریں. جو جینیونلی ہے وہ ہم نے کرنا چاہیے. میں آج سے ایک مہینے پہلے اسی مین چوک میں گیا ہوں اینڈ میں نے دیکھا کہ ایک ٹرک آ رہی تھی, وہ ان لوڈ کر رہی تھی کچھ مال جو بھی اس میں تھا, اینڈ اس کی وجہ سے ٹریفک میں کافی دقتیں آ رہی تھی. ہماری گاڑی ہارن کر کے بھی مشکلیں سے نکلی وہاں سے. تو میرا پی ایس او وغیرہ میں نے کوئی مت بولو, ٹرک والے کو بیچارے کوئی خطا ہی نہیں, بیچارہ یہ آیا کتنی دور سے اینڈ اس کا سامان ہے تو ہم نے اس کو کوئی کنڈیشن ہی نہیں رکھی, تو اس کی کون سی خطا ہے, اس کو رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد یہ بات چلی تو اب سوشل میڈیا آپ کا بڑا ایکٹیو ہے یہاں پر, اینڈ ہر کسی سے مجھے یہ آ رہا ہے کہ ان جو مال یہ ان لوڈ کرتے ہیں یا ایون پکڑ کوئی ہول سیل لوڈ بھی کرتا ہے, یہ آڈ ٹائم میں کرے, ایون ٹائم میں نہ کرے. آرڈر یہ نکالوں گا, اس میں ہم یہی رکھیں گے کہ ایک ہم نے میٹنگ کی ہے, میٹنگ کے بعد یہی ہمیں کنسنس ہوا ہے کہ 8:30 سے لے کر 8:30 سے لے کر 6 تک اس میں کوئی بڑی گاڑی اندر نہیں آئے گی لوڈنگ یا ان لوڈنگ کرنے کے لیے, ٹھیک, تاکہ اس سے آپ کے بچے آپ کو طبیعت آ رہی ہے. دوسری گزارش میری آپ سے یہ ہے, پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے بالکل وہی سوچ رکھا جیسے ہم نے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو ہم جیسے اپنی گزارش کی. سیکنڈلی بات کرتے ہیں کہ آپ کے آج کے ٹائم پہ کئی ایسے, سارے نہیں کئی ہیں جن نے اپنی بلانگس کافی باہر رکھا ہے اینڈ باہر رکھا اس لحاظ سے کہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہے. پھر اگر گاڑی بھی رکھی تو پھر وہی ہو گیا, تو جو اسے پرانا سسٹم تھا کہ آپ کے دکان کے آگے وینڈرز بیٹھے تھے تو پھر آپ کو چلنے, عام کمیوٹر کو, عام انسان بیچارہ چل نہیں سکتا تھا. تو جب وہ اٹھے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی دکاندار صاحب نے پہلے مال رکھا, پھر کوئی گاڑی بھی رکھی, اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز ان کی اپنی گاڑی نہیں تھی, یہ بھی صحیح ہے, گاڑی کسی اور کی تھی. بٹ یہ کچھ حق بنتا ہے اس دکاندار صاحب کو بھی. کل میں چل رہا تھا تو یہاں پہ آپ کا ہے تو ٹرن ایسے کرنا تھا, تو پھر واپس گئی گاڑی, پھر واپس, مطلب ہماری گاڑی کو بھی 3 ٹرن کرنے پڑے. تو ماشاءاللہ ہماری گاڑی ٹھیک ہی رہتی ہے. تو عام لوگوں کو پھر ہم نے لے آیا اس بندے کو, مجھے غلطی ہو گئی اس سے. پھر میں نے اس میڈیکل شاپ والے کو بھی باہر بولا, تو اس نے کہا سر یہ ہماری گاڑی نہیں. میں نے کہا تو آپ کے سامنے ہی بیٹھی ہے نا, آپ کی سوشل کنسیڈریشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی دکان کے اندر, جیسے آپ کل کہہ رہے تھے میری دکان کے آگے وینڈر کو اٹھا دو, تو آج آپ کہہ سکتے میری دکان کے کوئی گاڑی بیٹھنی نہیں چاہیے, بیکاز ہر جگہ پہ پولیس, ہر جگہ پہ میونسپلٹی, ہر جگہ پہ ایڈمنسٹریشن نہیں پہنچ پائے گی. ہم نے سبوں کو ایک ہونا ہے تبھی ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بولنے سے اینڈ سمجھنے میں کچھ آرگومنٹ ہو جاتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. شاید جو وہ شاپ کیپر ہوگا اس کو اپنی پولائٹ زبان میں بتا دے گا, بھیا یہاں مت رکھو, میرا بھی نقصان ہو رہا ہے, میرا بھی جرمانہ ہو سکتا ہے, آپ کا بھی ہو سکتا ہے, یہاں سے گاڑی مت رکھو. تو اگر اپنی تو نہیں رکھنی, دوسرے کو بھی میری گزارش ہے کہ وہ نہ رکھیں. میں کل دیکھ رہا تھا کہ یہاں ہمارے آفس کے باہر ہی اینڈ ایک فرنیشنگ کا بڑا ایک کچھ کر رہا ہے. اچھا ہے, ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں, ہمیں اچھا لگ رہا ہے. مجھے امیر لوگ بہت پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے, بیکاز امیر لوگوں سے ہی اگر یہ چل رہا ہے, انہی لوگوں سے چل رہا ہے, اینڈ ان کی کنٹریبیوشن سے, اینڈ ان کی بیٹر اکانومی ویلیو سے, اینڈ ان کے وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا روزگار بھی ملتا ہے. ایک اچھا ہے تو 10 لڑکے اس نے رکھے, 10 گھر چل رہے اس سے. ایک بڑا کارخانہ ہے, 15 میکینک رکھے تو 15 گھر چلتے ہیں. ایک ٹرانسپورٹر ہے, 2 گاڑیاں ہیں تو 4 لوگ چلتے ہیں اس میں. یہ اچھا ہے, جس گڈ. تو مجھے وہ اچھا لگا کہ ایک اچھا کام کرا, بٹ اس نے مین روڈ پہ ایسا ڈالا, وہ اپنا وہ میٹنگ ورک کے دین کر کے, دین پیچھے سے بہت ساری گاڑیوں چلنے میں بھی دقتیں آ رہی ہیں. تو پھر لیڈیز بھی آتی ہے, پھر یہاں سے کر کے پھر یہاں سے جا رہی ہیں. تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا, بیکاز اپنی کوئی نہیں ہوتا. جب ہمیں اپنا کوئی ہوتا پھر لگ رہا ہے کہ کتنی دقتیں ہیں, یہاں کوئی ایڈمیشن نہیں ہے, یہاں کچھ اے نہیں, بی نہیں, اس وقت ہم بتا رہے ہیں. لیکن جس وقت میں خود اس میں انکروچر ہوں تب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو اس میں آپ مستعفی آج گئے ہوں گے جموں کشمیر سے باہر سے, دلی, بڑی بڑی جگہوں پہ کہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سامان وہ رکھتے ہیں اپنے جو شٹر ہیں شٹر کے باہر. اب آرام سے مجھے لگ رہا ہے 3-4 لوگ ہم فٹ پاتھ پہ ایسے آرام سے چلتے, جب دکان میں جانا دکان میں جاتے ہیں. اینڈ ایسے میں مطلب یہ جیسے کہنا کم طول نہ, ان کو پھر ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. یہ سیم لگ رہا ہے جس نے سڑک کو انکروچ کیا ہے, فٹ پاتھ کو بند کر دیا ہے. وہ سڑک ہی مان لیتا ہوں, مطلب سڑک دین
یہ جتنا آپ اس کو ایلو کرو گے نا، یہ انسان فطرتاً خود غرض ہے، فطرتاً ہر کوئی انسان پیدا ہی ہو رہا ہے خود غرض ہے انسان ہی. تو اسی لیے اللہ اتنا مہربان کیوں ہے؟ اس کو پتا ہے میں نے اس کو بنایا خود غرض، تو اس کو پھر کاش ایک دفعہ کہہ رہے اے اللہ مجھے رحم کر، اس کو پھر رحم کر لیتا، بیکاز اس کو پتا ہے اس کا ڈھانچہ سارا کا سارا نیچے اوپر تک یہ خود غرضی ہے. تو ایسے میں سپوز اگر یو بینگ دا عام شاپ کیپر، آپ کو ایک دن آپ نے یہاں رکھا، دوسرے دن آپ 2 فٹ اور نکلیں گے. مطلب آج میں ایک دکان کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے اب کاٹنا بھی میٹنگ کاٹنا مین روڈ پہ آ گئی، بیکاز اس کو پتا ہے کہ مجھے کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر شاید اور بھی الاؤ کریں گے، یہ میں کہے گا ون وے جاؤ، آپ اس لنک سے جاؤ، یہ لنک مجھے ہی چھوڑو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک یہاں پہ ہے، اس کا بڑا اچھا چل رہا ہے بزنس، اس کی تیل وغیرہ کی بڑا اچھا چل رہا ہے، بڑا ماشاء اللہ اچھا ہے. لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ اسی ڈے کے ٹائم پہ ہے. بزنس کرے ماشاء اللہ اچھا، ہماری دعا ہے کہ وہ پھولے پھلے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ دیکھیں کہ پیچھے آپ کی کسی کی گاڑی آ رہی ہے، ہماری گاڑی تو نکلے گی کہیں نہ کہیں سے، بٹ عام لوگ کی گاڑی آتی ہے، عام کسی سکول والے کی، ہسپتال والے کی، کسی کی کارخانے کی، کسی پہ مجبوراً پہنچنا ہے. آپ کے دکان پہ بھی 4 لڑکے ایسے ہوں گے جو آپ کے وہاں پہ کام کرتے ہوں گے. اگر شاید ان کو 9 بجے پہنچنا، 10 بجے پہنچیں گے، آپ بھی بتائیں گے 1 گھنٹہ کیوں لیٹ ہوا، لیکن اس کو نہیں پتا 1 گھنٹہ میری آپ کے دوست کی وجہ سے ہوا ہوگا. تو اس بیچارے کو کوئی خطا نہیں ہے. یا شاید آپ کو بھی کہیں سامان منگوانا ہے، کچھ منگوانا ہے، کچھ کہیں سے جانا ہے، آپ بھی ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے، تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس گھنٹے میں دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، میں نے 2000 1500 کچھ کما لیا ہوتا، میں نے 1 گھنٹہ گاڑی میں ٹریفک جیم میں پھنسایا اپنے آپ کو، مجھے بھی نقصان ہوا. یہ سارے ہم نے اکٹھے بیٹھ کر اینڈ کچھ نہ کچھ اس کا بھی سولوشن نکالنا ہے. سولوشن ہم آپ سے سجیشن مانگتے ہیں. آپ جیسے آپ نے بولا ابھی 8 سے 6 تک ہم نے ایکسیپٹ، 8:30 سے 6 تک ہم نے ایکسیپٹ کر دیا. اس میں بھی آپ بتا دیجیے کیا رہے گا ٹھیک. جیسے لاسٹ ٹائم اپنے خود بھی اپیل کی لوگوں کو، دکانداروں کو، پیچھے اپنے رہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. شاید ہم اناؤنس بھی کریں گے، لیکن پھر اناؤنس کرنے کے بعد بھی اگر نہیں اندر جائیں گے کچھ لوگ، پھر اچھا نہیں لگا کہ دن ایڈمنسٹریشن آئے گی، ABCD آئے گا، پولیس آئے گا، میونسپلٹی آئیں گے، پیچھے جاؤ. ہم سمجھدار لوگوں سے بات کرتے ہیں، بیکاز ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی ہم ایک ہی ہیں. اینڈ ماشاءاللہ جو کوئی ویل بزنس مین ہے، وہ مجھے لگ رہا وہ ایک گورنمنٹ امپلائی سے، گورنمنٹ افسر سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. بیکاز آئی بینگ اے گورنمنٹ افسر، میں سرکار پہ ایک طرح سے بوجھ ہوں، بیکاز میں نے اپنا کچھ نہیں کر پایا. سرکار نے اگر مجھے نوکری دی، پتہ نہیں میں کہاں ہوتا. لیکن آپ ٹھہرے امپلائرس، آپ نے خود اپنے لیے روزی کمائی، کچھ ایسا آپ نے کیا، سو عقل مند آپ ہو، اور آپ نے اپنے ساتھ 10 لوگوں کو بھی اپنی روزی دی. یو آر امپلائرس. اینڈ پھر اس کے بعد آپ ہی سرکار کو دے رہے ہیں پیسہ. ہے سرکار کی اتنی بجٹ بنتی ہے جسے ہم سارے کے سارے جو دنیا بھر کے سروس ہم دے رہے ہیں، وہ دیٹ از دا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کا ہی کنٹریبیوشن ہے. تو وہ ہم مان لیتے ہیں، وہ ماننا بھی چاہے. تو یہ 2 گزارشات میری ہیں. اب نثار صاحب کچھ بولے گا. لاسٹ میں ہم آئیں گے اب ڈیوائڈر پہ، ہے نا وہ برج، کیا برج بولتے ہیں اس کو، چھانکن برج سے لے کر رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ وہ انڈسٹریز وغیرہ تھے. بہت ہی خوبصورت اسپاٹ، اینڈ مین روڈ پہ اینڈ ٹاؤن سے باہر، تاکہ گاڑیاں آپ کو بائی پاس سے ہی نکلیں گے. وہ بہت ہی اچھا ایک اسٹیپ تھا، تاکہ ٹاؤن کے لحاظ سے کہ ٹاؤن میں آپ کو کنجیشن نہیں رہے گی. اینڈ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ آنے والا ٹائم آپ کے لیے اچھا رہے گا. ایک تو یہ، دوسرا یہ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ ہمیں ٹریفک پولیس یہاں پہ نہیں ہے. اگر ہمیں ٹریفک پولیس یہاں پہ ہوتا نا، جہاں پہ شاہ درگاہ کی بات کرتے ہیں، مجھے لگ رہا ہمیں تو ڈیوائڈر رکھنا ہی نہیں ہے پھر، بیکاز ہاں نہیں ہے. اس سے میں نے نثار صاحب سے بات کی، میں نے SSP صاحب سے بھی بات کی، اینڈ جو ٹریفک کے زوما ہے ان سے بھی بات کی. دین ریسنٹلی میں نے اپنے وردی میڈم سے بھی بات کی، اینڈ ہم نے کمیونیکیٹ بھی ان کو کیا، ریٹرن بھی کیا کمیونیکیٹ، کہ ہمیں 3 جگہ پہ ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پہ ڈپلائمنٹ چاہیے، ایٹ لیسٹ 3 جگہ. اس میں شاہ درگاہ بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کا مین چوک بھی آ رہا ہے، اینڈ اس میں آپ کو شاید ڈگری کالج کے بھی اراؤنڈ کہیں پر 3 جگہ پہ آ رہا ہے. تو اور ان سے ان پٹ لے کے ڈپلائمنٹ رہے گی ایز پر دیئر، جو ہمیں بتا دیں گے کیا رہے گا ٹھیک. تو وہ شاید اگر ہو جائے گا، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، اس میں 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، کم ہی ٹائم بھی لگ سکتا ہے، بیکاز ہم نے ریٹرن، مجھے بولا گیا جیسا ریٹرن، تو میں نے ریٹرن بھی دے دیا. اب واپس کیا ریسپونڈ آئے گا. اینڈ آج بالکل ماشاءاللہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے مجھے لگا جب ڈپلائمنٹ آئے گی نا،
تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں نا اس میں سارے ہو جائیں گے. ایک جیسے صاحب بول رہا تھا کہ یہ شاہ درگاہ والا، ایک تو یہ مین چوک والا، کہ لاسٹ ٹائم پہ ایک بندہ تھا مین چوک نا، وہ اس کا نام کیا ہے، اسے بول رہا تھا نہ حظ مین چوک کو گرت بس باقی اس کی ضرورت. دیٹ مینس ہاؤ مچ نا وہ اس کی پکار تھی، اندر کی پکار، بیکاز ہماری جو بزنس وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم آپ کو بزنس بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اس کو گھٹانا نہیں چاہتے انشاءاللہ. بٹ ہم نے ساری چیزیں پہلو میں دیکھنا ہے، سارے چیزوں پہلو میں دینا ہے. کسی دوست نے یہ بولا لاسٹ ٹائم ایک کمیٹی، آپ نے بولا اپنے سے ایک دوست نے کمیٹی بنی تھی اور کمیٹی نے اس میں یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا یہ اٹھانے کے لیے. میں نے کمیٹی کا رپورٹ پڑھا نہیں، لیکن کسی سے اس نے بولا کہ ایسا کچھ اس میں وہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ پوائنٹس کلیئر کر دو. بٹ میرا انٹینشن میری دل کی آواز بھی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اور فیسلٹیٹ کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو کرنا ہے. بٹ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو کے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چیز ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کے اثرات کچھ ایسے ہوں تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. بیکاز آئی ایم ہولڈنگ دا ویری ریسپانسبل چیئر، اینڈ اس ریسپانسبل چیئر کو جب اچھا کریں تو پھر ایکسپیکٹ کریں اچھا ہی ہو. خدا نخواستہ اچھا کچھ ایسا نہ ہو کسی جلدی میں تو پھر ایسی بات چلے تو وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو ایشور ہم کرتے ہیں کہ مطلب جو آپ کے لیے فیسلٹیشن ہم کرا سکتے ہیں وہ ہو جائے گی انشاءاللہ، کہیں پیچھے نہیں رہیں گے. بٹ یہی سارے ہمارا دائرہ، ہماری پوزیشن اینڈ ہماری اسٹریٹ لائٹ بڑا امپورٹنٹ. میں نے یہاں سے بولا نا بشروت النساء، میں نے دیکھا یہ، میں نے بات کی اس پہ شروعات کی، ٹائم لگے گا تھوڑا. یہ اس کے بہت سارے ملٹی ڈائمینشن اس کے بینیفٹس ہے. آپ نے ایک چیز بتایا، انہیں ایک چیز بتایا، مجھے 10 چیز نظر آ رہے ہیں، ان کو 50 چیز نظر آ رہے ہیں. ہر کسی کے نظر آ رہے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہے. الٹیمیٹلی لائٹ ہونی چاہیے. لائٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا ڈسکرائب کریں، اس کے بغیر تو لائف ہی نہیں ہے.